کئی صورتوں سے اللہ کے دین کی مدد کی جا سکتی ہے۔ اب اگر اس کے اندر چند صورتیں ہم ڈسکس کریں تو پہلی صورت، میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، ڈیٹیل میں صرف صورتیں بیان کر دوں گا، ڈیٹیل آپ مزید تفاسیر پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس آیت کی آپ کو تفصیلات مل جائیں گی۔ میں چند صورتیں جو مفسرین نے لکھی وہ عرض کرتا ہوں۔ پہلی صورت جو مفسرین نے لکھی، مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ کے دین کی مدد کرنے کی جو چند صورتیں بنیں گی ان میں سب سے پہلی صورت یہ بنے گی کہ اللہ تعالیٰ کے دین کو غالب کرنے کے لیے دین کے دشمنوں کے ساتھ جان اور مال سے جہاد کرنا، یہ پہلی صورت بنے گی۔ جہاد سب سے پہلی صورت ہے۔ دوسری صورت بنے گی اللہ کے دین اسلام کے دلائل کو واضح کرنا، ان پر ہونے والے شبہات کو زائل کرنا، انگلی جو لوگ اٹھا رہے ہوں ان کے آنسرز دینا۔ یہ کن لوگوں کے لیے ہے؟ علماء کرام کے لیے اور کمپیریٹیو ریلیجنز کے ماہرین کے لیے، کہ وہ اگر کوئی شخص اسلام کے بارے میں کنفیوژن پیدا کرتا ہے یا شبہات پیدا کرتا ہے سوسائٹی کے اندر تو ان کا آنسر کیا جائے گا۔ اس صورت کے اندر تیسری صورت ان صورتوں میں دین کے احکام، فرائض، سنن، حلال اور حرام کی شرح کو بیان کرنا، دین سیکھنا اور پھر اس کے جو احکام ہیں، فرائض ہیں، سنن ہیں، حلال اور حرام کے معاملات ہیں، ان کو بیان کرنا، یہ اللہ کے دین کے مدد کی تیسری صورت بنے گی۔ چوتھی صورت بنے گی نیکی کا حکم دینا، امر بالمعروف اور برائی سے منع کرنا، ونہی عن المنکر کرنا۔ پانچویں صورت بنے گی دین اسلام کی تبلیغ و اشاعت میں کوشش اور جد و جہد کرنا۔ چھٹی صورت بنے گی وہ قابل اور مستند علماء کرام، علماء اسلام جنہوں نے اپنی زندگیاں دین کی ترویج و اشاعت کے لیے وقف کی ہوئی ہیں، ان کے نیک مقاصد میں ان کا ساتھ دینا۔ یہ چھٹی صورت اللہ کے دین کی مدد کی بنے گی۔ اور یہ ہمارے بعض بھائی اس معاملے پر توجہ بھی دیتے ہیں اور اس معاملے پر توجہ دینی بھی چاہیے۔ ان علماء کرام کی مدد ضرور کریں، ان علماء کرام کا ساتھ ضرور دیں جو دین کی خدمت میں مشغول ہیں کسی بھی حوالے سے، چاہے وہ امام صاحبان ہیں، تبلیغ کے حوالے سے کام کرتے ہیں، قرآن پڑھتے پڑھاتے ہیں، حدیث پڑھتے پڑھاتے ہیں، فقہ پڑھتے پڑھاتے ہیں، لوگوں تک دین کی بات پہنچا رہے ہوتے ہیں، کسی بھی لحاظ سے وہ علماء کرام جو دین کے معاملے کے اندر مصروف عمل ہیں ان کا ساتھ دینا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے جتنا ان کا ساتھ دیا جا سکتا ہے، اپنی وقت کے ذریعے سے، اپنی جان کے ذریعے سے، اپنے مال کے ذریعے سے، اپنی اولاد کے ذریعے سے ان کا ساتھ دینا چاہیے۔ نمبر 7 بنے گی صورت علماء اور مبلغین کی مالی خیر خواہی کر کے انہیں دین کی خدمت کے لیے فارغ البال کرنا۔ یہ بھی ایک صورت ہے کہ کچھ علماء کرام وہ دین کا کام کرنا چاہتے ہیں اور زیادہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ مجبور ہیں کیونکہ ان کی فیملیز بھی ہیں، ان کے بچے بھی ہیں، ان کو اپنے گھر بار بھی دیکھنے ہیں، فیملیز بھی چلانی ہے، وہ قابل بہت ہیں، تو پھر سوسائٹی کے اندر جنہیں اللہ نے نوازا ہے نا انہیں یہ کام ضرور کرنا چاہیے کہ وہ ان کی مدد کریں، ان سے کہیں آپ خود کو دین کے لیے فارغ کریں، آپ صرف مکمل طور پر دین کا کام کریں، آپ کی فیملی کے اخراجات، آپ کے اخراجات، آپ کے گھر والوں کے تمام تر معاملات آپ ہمیں بتائیں ٹوٹل کتنے ہوں گے، وہ انشاءاللہ پر منتھ سارا سلسلہ ہماری جانب سے بنا کرے گا۔ یہ ہوتی ہے اللہ کے دین کی مدد کی ایک اور صورت، جسے علماء نے صورتوں کے اندر صورت نمبر 7 پر لکھا۔ کیوں؟ پھر جب وہ فائنینشلی ایک طرف سے ذہنی طور پر مطمئن ہو جاتے ہیں نا یہ علماء، تو پھر یہ علماء اپنی پوری زندگیاں دین کے کام میں لگا دیتے ہیں کہ نہیں یار مجھے کمانا نہیں، مجھے ارننگ اپنے بچوں کی فیملی کے لیے نہیں دیکھنا، اب میں اللہ کے دین کی خدمت کروں، بس میں اللہ کے دین کے کاموں میں لگ جاؤں، میں اللہ کا دین پڑھوں، اللہ کا دین پڑھاؤں، میں اللہ کے دین کی تبلیغ کروں، میں اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے بچوں کے خوب قرآن پڑھاؤں۔ پہلے 4 گھنٹے دیتا تھا، اب میں 8 گھنٹے دے دوں، مجھے باہر جا کے نہیں کمانا، مجھے اور کوئی کام نہیں کرنا، تو اس کی بھی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ معاملہ بھی ہمارے معاشرے کے اندر جو ہے نا فقدان ہوتا چلا جا رہا ہے،
اس معاملے کا بھی فقدان ہوتا چلا جا رہا ہے. اور جو مدارس میں پھر خدمت کرتے ہیں نا، بدقسمتی سے ایک بات کہہ رہا ہوں، بدقسمتی سے تھوڑا سا چندہ دے دیتے ہیں اور پھر مولوی صاحب پہ اس طرح آرڈر چلاتے ہیں کہ بیچارے مولوی صاحب پریشان حیران کہ بولتے اب کروں کیا، $1000 مہینہ دے رہا، اب اس کی نہیں سنوں گا نا تو یہ بند کر دے گا، مجھے مدرسہ بھی چلانا ہے، جو بولتا ہے سنتے رہو. محترم اسلامی بھائیو، اگر اللہ نے آپ کو نوازا ہے نا، معذرت کے ساتھ اللہ نے آپ کو نوازا ہے نا، اللہ کے دین کی مدد کرنا چاہتے ہیں نا، اللہ کے دین کی مدد کریں. پھر یہ نہ کریں جو کچھ بھائی آ کے کہہ رہے ہوتے ہیں اور ہنس کے کہہ رہے ہوتے ہیں، وہ معاملہ نہیں ہونا چاہیے. میں ہنس کے نہیں کہوں گا، میں سیریسلی ہی کہوں گا، کیونکہ میں ممبر رسول پہ بیٹھا ہوا ہوں. پھر وہ آ کے کہہ رہے ہوتے ہیں جس کی گھر میں کوئی نہیں سنتا اس کو آ کے مدرسے میں سنا رہا ہوتا ہے. تو کیوں؟ پیسے دے رہے ہوتے ہیں نا تھوڑے سے منتھلی، کوئی 500 دے رہا ہوتا ہے، کوئی 1000 دے رہا ہوتا ہے، وہ مدرسے اسی طرح چل رہے ہوتے ہیں نا، تو پھر وہ آ کے سارا غصہ باہر کا بھی ہے نا مدرسے میں نکال رہے ہوتے ہیں. اللہ کے دین کی مدد کے لیے اگر آپ علماء کا ساتھ دیتے ہیں نا تو پھر یاد رکھیے گا اللہ کی رضا کے لیے دیں. نیت کی بات ہم پہلے کر چکے، اللہ کی رضا کے لیے دیں گے تو اجر و ثواب ملے گا. میں نے فلانے مدرسے کے اندر جناب اتنے لاکھ دے دیے، بہت اچھا کیا، اللہ آپ کو آخرت میں اجر عطا فرمائے گا. اب پھر اسی کو مجھے کمیٹی میں ڈالو جی، میں نے اتنے لاکھ دیے، مجھے فلانا عہدہ دو اس مدرسے کے اندر، میں نے اتنے 1000 دے دیے. عہدوں کے لیے اور اگر نام کے لیے دیے تھے تو وہ تو دنیا میں عہدے بھی مل جائیں گے، نام بھی مل جائیں گے، آخرت میں کیا؟